السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، ہماری ایک بہن جس کا نام صفورہ زرگر ہے، جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ CAA، NRC اور NPR جیسے کالے قوانین کے خلاف اس بہن صفورہ زرگر نے پرزور حصہ لیا تھا۔ اسی کو نشانہ بنا کر ہماری بہن صفورہ زرگر کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ وہاں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں اور وہ حاملہ بھی ہیں، پریگننٹ ہیں۔ اب ناظرین اکرام، ہر طرح سے وہاں پر آوازیں بلند کی جا رہی ہیں کہ صفورہ زرگر کو رہا کیا جائے۔ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ ان کالے قوانین کے خلاف اس بہن نے آواز اٹھائی تھی، جبکہ کپل مشرا جیسے دنگائی، جنہوں نے دنگے کرانے کے لیے ایسے بیانات جاری کیے، گولی مارو سالوں کو، اور اسی طریقے سے ایسے فسادی بیانات جاری کیے جن کو بیل پر رہا کر دیا گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ناحق قتل کیا اور ان کو بھی بیل کے ذریعے سے رہا کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین اکرام، اس صفورہ زرگر بہن کو جو حاملہ بھی ہیں، اس کو بیل پر رہا کرنے کے بجائے وہاں پر قید و صعوبتوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور ہر طرح سے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں تو ان آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ اب ناظرین اکرام، امریکن بار ایسوسی ایشن سینٹر فار ہیومن رائٹس نے بھی اپیل کی ہے، مطالبہ کیا ہے کہ صفورہ زرگر کو فوراً رہا کیا جائے۔ جی ہاں ناظرین، امریکہ کی بار ایسوسی ایشن سینٹر فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ صفورہ زرگر کے خلاف کارروائی قبل از حراست بین الاقوامی قانون کے مطابق نہیں ہے، لہذا انہیں فوراً رہا کیا جائے۔ سینٹر فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون میں وہ معاہدے بھی شامل ہیں جن میں ہندوستانی اسٹیٹ پارٹی ہے، اور ان معاہدوں کے تحت صفورہ زرگر کی حراست یعنی ان کو قید کرنا غیر قانونی ہے۔ ناظرین اکرام، ان معاہدوں کے مطابق صرف سنگین حالات میں کارروائی قبل از گرفتاری کی اجازت ہے، جبکہ صفورہ زرگر کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ امریکہ کی مذکورہ بار ایسوسی ایشن یونائٹڈ اسٹیٹ کی قدیم اور بڑے وکیلوں اور قانونوں کے اسٹوڈنٹس کی ایک ایسوسی ایشن ہے۔ انٹرنیشنل کوونٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ ICCPR کہتا ہے کہ یہ عام طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹرائل کا انتظار کر رہے لوگوں کو حراست میں رکھا جائے۔ ناظرین اکرام، 27 سالہ صفورہ زرگر بہن 10 اپریل سے دہلی پولیس کی حراست میں ہے، یعنی جیل میں ہے، اور وہ حاملہ بھی ہیں۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی PhD اسکالر ہیں اور CAA مخالف آندولن میں کافی فعال رہی تھی۔ انہیں غیر قانونی سرگرمیوں کے روک تھام ایکٹ سن 1967 UAP کے تحت درج ایک کیس میں حراست میں لیا گیا ہے۔ ان پر دہلی دنگوں میں شامل ہونے کا الزام ہے۔ پچھلے ہفتے نئی دہلی میں واقع پٹیالہ ہاؤس عدالت نے صفورہ زرگر کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سینٹر فار ہیومن رائٹس امریکن بار ایسوسی ایشن نے کہا کہ صفورہ زرگر دسمبر 2019 CAA ایکٹ 2019 کے خلاف سب سے آگے رہی ہے۔ انہیں 10 اپریل کو ایک روڈ بلاک کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، حالانکہ ایک مجسٹریٹ نے انہیں حمل صحت کا مسئلہ اور کووڈ-19 کے سبب جیلوں میں بھیڑ کم کرنے کے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مد نظر اس معاملے میں ضمانت دے دی تھی۔ انہیں دوبارہ UAPA کے تحت دہلی دنگوں کی سازش میں شامل ہونے کا الزام لگا کر دوبارہ UAPA کے تحت حراست میں لے لیا گیا۔ صفورہ زرگر کو ضمانت دینے سے انکار کرنا انٹرنیشنل کوونٹ فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے معاہدوں کے مطابق نہیں ہے، جن کا ماننا ہے کہ کارروائی قبل از حراست سنگین حالات کے لیے ہونی چاہیے، جیسے ملک چھوڑنے سے روکنا، ثبوت کے ساتھ چھیڑ خانی یا جرم کو دوبارہ انجام دینے کے آثار وغیرہ۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح امریکن بار ایسوسی ایشن نے بھی اب جلد رہا کرنے کی اپیل جاری کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دلی پولیس ہماری بہن صفورہ زرگر کو رہا کرتی ہے یا نہیں۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات بھی اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس کا استعمال کرتے ہوئے ضرور کریں، کمنٹ کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہماری بہن صفورہ زرگر اور دیگر جو لوگ ہمارے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی آسانی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔